وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، آج 25ویں شب ہے۔ اس سے پہلے 23ویں شب اور 21ویں شب گزر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد 27ویں شب اور 29ویں شب بھی گزر جائے گی، رمضان گزر جائے گا، اور اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگیاں گزر جائیں گی۔ لیکن مسئلہ گزرنے یا گزر جانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آپ کی جو گردش ایام میں اعمال ہیں وہ کیسے ہیں۔ یہ جو عبادتیں ہیں 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات جیسی مثال ہے اس کی، کہ رمضان کا مہینہ رہے گا تو سننے آئیں گے، سمجھنے آئیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد نماز کہتے کس کو وہ خود ہم بھول جائیں گے۔ جس طرح ابھی جیو نکلا تو سب نے دنادن ریچارج کرائے، ریچارج کرانا شروع میں ریچارج کرائے، اس کے بعد موبائل کو ریچارج کرانا کہتے کس کو وہ بھول گئے۔ اسی طرح اب رمضان میں نمازوں کا اہتمام ہو گیا، قرآن کی تلاوت کر لی ہے، اس کے بعد پھر سب چیز بھول جائیں گے۔ ابھی جو رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، وہ ایک قسم سے میں اپنی حیثیت سے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کا قرآن کے اوپر ظلم ہے۔ آج دنیا میں سب سے ظالم قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی باغی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر آج دنیا میں کوئی غدار قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، جس نے اپنے نبی کے دین کے ساتھ غداری کی، جس نے اللہ کی کتاب پر ظلم کیا، جس نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی۔ آج دوسری قوم کا اس لحاظ سے چھوڑ سکتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن نہیں پہنچا، ان کے پاس رسول نہیں پہنچا، وہ اسلام کو نہیں مانتے، لیکن آج مسلمان کے پاس کتاب قرآن ہے، اسلام ہے، اس کا رسول ہے، لیکن پھر بھی وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا تھا، جن چیزوں کو قرآن نے کرنے کا حکم دیا تھا، یہ آج ہماری گری ہوئی حالات کی ایک مثال ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو واللہ ہم کو آج کا مسلمان ڈھونڈنے سے نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں ہم کہیں نہیں پائیں گے کہ یہ آج کا مسلمان کے بارے میں، یا مسلمان کو ایسا، جو مسلمان قرآن میں جس کو مسلمان کہا گیا ہے، جس کو مومن کہا گیا ہے، وہ مسلمان ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر وہیں اپن قرآن میں گنہگاروں کو دیکھیں گے، قرآن میں مشرکین کو دیکھیں گے، قرآن میں یہودیوں کے جو برے اعمال ہیں ان کو دیکھیں گے، عیسائیوں کی برائیوں کو دیکھیں گے، تو ایک نہیں ہزاروں مسلمان مل جائیں گے۔ وہ جو کام یہودی، عیسائی، مشرکین کر رہے تھے وہ سب مسلمان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ اس میں کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ جو نظر آ جائے۔ یہ جو قرآن کا مقصد صرف پڑھ کے پھونکنا، پڑھ کے رہ جانا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھایا جائے، اپنی زندگی کو بدلا جائے، اپنی زندگی کو سدھارا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ صرف سنتے سناتے اور پڑھتے پڑھاتے تک نہ رہ جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ قرآن کا جو دنیا میں سب سے بڑا انقلاب یہی ہے کہ اس اونٹوں کو چرانے والوں نے دنیا میں حکومت کی ہے۔
یہ جو سب سے بڑا قرآن کا انقلاب ہے، جو قرآن کی تعلیمات سے پہلے ایک عورت جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پھر جب اسلام آیا اور قرآن آیا تو اس نے عورت کو ایک ماں کا درجہ، ایک بیٹی کا درجہ اور ایک بہن کا درجہ دیا، اور انہوں نے اس درجے کو سمجھا، یہ اپنی زندگی میں لائے، انہوں نے صرف خاموش نہیں بیٹھ گئے اسلام لانے کے بعد۔ قرآن کا جو اصلی دنیا میں جو اعجاز ہے، دنیا میں جو سب سے بڑا انقلاب ہے وہ یہی ہے کہ قرآن نے شخصیتوں کو بدل دیا۔ جو کل تک چور ڈاکو تھے وہ آج خود مال کی حفاظت کرنے والے، اور جو کل تک دوسرے کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے وہ خود اس قرآن کے آنے کے بعد عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا قرآن کا انقلاب ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں سب سے بڑی ایک سچائی یہی ہے کہ آج دنیا کی سب سے ظالم قوم مسلمان ہے، جس نے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جن کا قرآن صرف مسجد تک رہ گیا تھا، یا جن کا قرآن صرف جزدان میں لپیٹ کر رہ گیا تھا۔ ان کی زندگی میں قرآن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ صرف نام کے مسلمان تھے، کام اسلام کا کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچا اور صحیح معنی میں مسلمان بنائے، پکا مسلمان بنائے اور دین پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ صرف ہم کو سننے والا مسلمان یا صرف سمجھنے والا مسلمان نہ بنائے، بلکہ سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو سنبھلنے والا بھی مسلمان اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔